بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر بیضاوی کے حوالے سے ہم سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھ رہے تھے اور آخری 2 آیات رہ گئی ہے، تو ابھی اس کو بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، یعنی جب حق پر ایک مرتبہ ہمارے دل آ گئے ہیں تو اب اس کے بعد دوبارہ حق سے اس کو نہ پھیرنا۔ من مقال الراسخین، یعنی یہ راسخین فی العلم کا قول ہے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہدایت کے بار ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ یہ راسخین کا قول ہے، راسخین اس طرح کہتے ہیں، راسخین فی العلم۔ راسخین فی العلم سے مراد جو لوگ علم میں مضبوط ہے، جن کو رب العالمین نے وافر مقدار میں علم عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ یا تو یہ راسخین فی العلم کا قول ہے۔ وقیل استیناف، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، یہ ایک نیا جملہ ہے، رب العالمین نے انسان کو یہ دعا سکھائی ہے، یہ راسخین کا قول نہیں بلکہ رب العالمین نے انسان کو سکھائی کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، یہ ایک استیناف ہے، نیا قول ہے۔ والمعنی، اور معنی اس کا یہ ہے کہ لا تزغ قلوبنا عن نجھ الحق الا اتباع المتشابہ بتاویل لا ترضیہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو حق راستے سے پھیر کر متشابہ آیات کی اتباع کی طرف نہ پھیرنا، اس طور پر کہ ہم متشابہ آیات کی ایسی تفسیر کریں جس سے آپ راضی نہ ہو، یعنی ہمارے دلوں کو حق راستے سے پھیر کر متشابہ آیات کی تفسیر کی طرف نہ پھیر دینا۔ احناف کے نزدیک تو یہ معنی ہے، اور شوافی کے ہاں یہ معنی ہے جو صاحب بیضاوی نے کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو حق راستے سے پھیر کر متشابہ آیات کی تفسیر کی طرف نہ پھیرنا، ایسی تفسیر کی طرف جس تفسیر سے آپ راضی نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک متشابہ آیات کی تفسیر علماء کر سکتے ہیں۔ یہ اختلاف لفظی ہے صرف، بہرحال، لیکن ان کے نزدیک متشابہ سے مراد وہ آیات ہے جن کا مقصود واضح نہیں ہے اور غور و فکر سے واضح ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک متشابہ وہ آیات ہے جن کا معنی اور مفہوم انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہے، اور اسی طرح متشابہ اللہ کا ہاتھ وغیرہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے۔ تو صاحب بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو حق راستے سے پھیر کر متشابہ آیات کی اتباع کی طرف نہ پھیرنا، اس طور پر کہ اس کی ایسی تفسیر کریں جس سے آپ راضی نہ ہو۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا قلب ابن ابی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، فرمایا ابن آدم کے دل جو ہے، یعنی انسان کا جو دل ہے، وہ رحمان کے انگلیوں میں 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے ابن آدم کا دل۔ وہ چاہے رب العالمین اس کو سیدھی حق کی طرف پھیر دے، چاہے باطل کی طرف۔ انشاء اقام علی الحق، اللہ چاہے تو انسان کے دل کو حق پر ثابت قدم رکھے، وہ انشاء ازاغ عنہ، اور اگر اللہ چاہے تو حق سے اس کو پھیر بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، مطلب واقعی اللہ کی انگلیاں نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، مطلب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جس طرح چاہے پھیر سکتا ہے۔ وقیلا، ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو حق سے پھیر کر باطل تفسیر کی طرف نہ پھیرنا۔ دوسرا معنی یہ ہے، وقیلا یہ بھی کہا گیا کہ لا تبلنا ببلایا تزیغ فیہا قلوبنا، کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ اے رب، یعنی بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اے ہمارے رب،
ہمیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جس میں ہمارے دل پھنس جائیں، یعنی ہمیں ایسے آزمائش میں نہ ڈالنا جس میں ہمارے دل پھنس جائے اور آپ کی طرف راغب نہ ہو۔ ہمیں ہمیشہ حق راستے پر قائم دائم رکھنا، ایسے مشکلات میں ہمیں نہ پھنسانا کہ پھر اس مشکل میں پھنسنے کے بعد ساری توجہ اس مشکل کی طرف ہو، دنیا کی طرف ہو، آپ سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ معنی بھی اس کا ہے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، یعنی ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد ہمارے دلوں کو سیدھے راستے سے نہ پھیرنا۔ بعد اذ ہدیتنا الی الحق والایمان بالقسمین، یعنی ہدایت حق اور ایمان کی طرف دو قسموں پر ہے۔ وبعد نصب على الظرف وإذ في موضع الجر بإضافته إليه وقيل أنه بمعنى أن، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی حق کی طرف اور ایمان کی طرف، یعنی ان دونوں قسموں کی طرف جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی متشابہ آیات میں آپ نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دی اور محکم آیات پر عمل کرنے کی آپ نے توفیق دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو اب باطل تفسیر کی طرف نہ پھیرنا۔ آگے فرماتے ہیں وبعد نصب وبعد نصب علی الظرف، فرماتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد کے آخر میں لفظ بعد جو ہے اس کے آخر میں دال پر جو ہے وہ زبر ہے، یعنی نصب ہے، اس کو حالت نصبی کہتے ہیں نحو کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد پر لفظ بعد پر زبر ہے یعنی نصب ہے، یہ ظرفیت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ ظرف زمان بنتا ہے، اور ظرف زمان جو ہے وہ ہمیشہ مفعول فی ہوتا ہے اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس پر نصب آئی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ، اور لفظ از جو ہے بعد کے بعد جو لفظ از ہے، فرماتے ہیں یہ محلاً مجرور ہے، اس لیے کہ جر کے مقام پر واقع ہے، کیونکہ یہ بعد کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتی ہے، لیکن یہاں اس پر زیر نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ حروف میں سے اور حروف مبنی ہے، تو مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے، یعنی یہ مقام جو ہے یہ جر کا ہے۔ وقیل انہ بمعنی ان، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس جو ہے یہاں پر ان کے معنی میں ہے، ایک تو یہ کہ اس ظرف کے معنی میں، اور یہ ہے کہ اس جو ہے وہ ان کے معنی میں ہو، اور اس کے بعد ہدیتنا جو ہے اس کو اسم کی تعویل میں کر دیا ہو اور مضاف الیہ بنا دیا ہو بعد کا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یہ جو پیچھے مصنف نے ذکر کیا، یہ نحوی تحقیق کی ہے اس جملے کی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، اَيْ تُزْلِفْنَا إِلَيْكَ وَنُفُوزَيْهَا عِنْدَكَ او توفیقا للثبات علی الحق او مغفرتا للذنوب۔ من لدن کا رحمہ، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اس کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ہمیں رحمت کے قریب کر دے، ہمیں رحمت کے قریب کر دے، اور ہمیں رحمت کے ذریعے سے کامیاب فرما۔ اور یا یہ معنی ہے کہ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ او مغفرۃ للذنوب، یا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مغفرۃ للذنوب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ لِكُلِّ سَوَالٍ، بے شک آپ دینے والے ہیں، کس کو؟ لِكُلِّ سَوَالٍ، ہر مانگنے والے کو،
لکل سائل، یعنی آپ عطا کرنے والے ہیں ہر قسم کے سوال کو، جس طرح کا سوال آپ سے کیا جائے، جس طرح آپ سے مانگا جائے آپ عطا کرنے والے۔ اب ہر سائل کو عطا کرتے ہیں تو ہمیں بھی عطا فرما۔ وفیہ دلیل علی ان الہدی والضلال من اللہ، اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کے حال کے مطابق اس پر آتی ہے۔ جو شخص ہدایت کی کوشش کرتا ہے اللہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں، جو ہدایت کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ اس کو گمراہی عطا فرماتے ہیں، لیکن گمراہی اور ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن انسان کے افعال کو دیکھ کر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ مُتَفَضِّلٌ بِنَا علی عبادہ لا یجب علیہ شیء، اور جو نعمتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ اس کا فضل اور احسان ہے۔ لا یجب علیہ شیء، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اللہ ضرور دے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پر واجب نہیں ہے کہ بندوں پر انعام کرے، اس کو نعمتیں دے۔ اگر اللہ نہ بھی دے تو انسان کا کوئی حق نہیں ہے رب پر۔ یہ معتزلہ کی نفی کی ہے کہ اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ نیک بندوں پر مہربانی کرے اور برے لوگوں کو عذاب دے۔ تو مصنف نے اس کی تردید کر دی، فرماتے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، گمراہی انسان کی طرف سے۔ تو فرماتے ہیں ایسا نہیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے، لیکن انسان کی کوشش کا اس میں بڑا دخل ہے۔ جس کی انسان کوشش کرتا ہے وہی رب العالمین عطا کرتے ہیں، لیکن عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور جس طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ نیک بندوں پر انعام کرے اور بروں کو عذاب دے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ جب وہ اپنے بندوں پر انعام کرتے ہیں تو یہ اللہ کا محض فضل ہے اور احسان ہے، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی اور معتزلہ کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ اگر فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، فرمایا اے ہمارے رب آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیوم یعنی ایک دن آپ جمع کریں گے، کیوں جمع کریں گے؟ لحساب یوم، اس دن حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، حساب کتاب کے دن، او لجزائہ یا بدلے کے دن۔ یعنی رب العالمین لوگوں کو جمع کریں گے حساب کے لیے یا بدلے کے لیے۔ لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فی وقوع اليوم، یعنی قیامت کے واقع ہونے میں، اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن کے آنے میں، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک دن قیامت ضرور آئے گی۔ اور اسی طرح وما فیہ من الحشر والجزاء نحب به على ان معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة فإنها المقصد والمال، اس دن کے واقع ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور جو کچھ اس دن میں ہوگا جیسے حشر، لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اس بات سے آگاہ کیا کہ دونوں طلبوں سے ان کی بڑی غرض وہ ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ وہی مقصود ہے اور انجام کار ہے، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی اس بات سے رب العالمین نے لوگوں کو متنبع کیا اس بات کا کہ آپ کی دونوں طلبوں میں سے جو سب سے بڑی طلب ہے، دونوں طلبوں یعنی دنیا اور آخرت، بندہ دونوں طلب کرتا ہے، لیکن دونوں مقصودوں اور دونوں طلبوں میں سے آپ کی بڑی طلب جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہی مقصد ہے اور وہی انجام کار ہے، وہی باقی رہنا ہے، اور دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے اور اس دن بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مخلوق خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ فإن الالہیۃ تنافیہ، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کی الوہیت اور رب ہونے کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کرے، اس لیے کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ معبود اور الہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی للہیت اور اللہ کا معبود ہونا یہ اس بات کے خلاف ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کرے۔ وَلِإِشْعَارٍ بِهِ وَتَعْظِيمِ الْمَوْعُودِ، اور اس بات کا شعور دلانے کے لیے اور وعدہ کی ہوئی چیزوں کی عظمت دلانے کے لیے۔ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو اس کا شعور آ جائے، اور جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ان چیزوں کی عظمت لوگوں کو بتائی جائے کہ اتنی بڑی چیزیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت کو چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وتعظیم الموعود لون الخطاب، انسان کو شعور دلانے کے لیے اور جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب کا رنگ بدلا۔ کیونکہ پہلے مخاطب کے صیغے سے اللہ کو پکارا جا رہا تھا، اللہ آپ دینے والے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے، لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد میں اللہ کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ان اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ فرمایا کہ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ خطاب اس لیے بدلا اور اللہ نے اپنا نام ذکر کیا، انک کا ضمیر ذکر نہیں کی، اپنا نام ذکر کیا تاکہ لوگوں کو جو بات لفظ اللہ کے بعد آ رہی ہے اس کی عظمت کا اندازہ ہو، اس لیے اللہ نے اس بات کے ساتھ اپنا نام ذکر کیا کہ یہ بہت عظیم بات ہے، اس کی انسان کو شعور آ جائے کہ اللہ نے جو وعدے کیے وہ مذاق نہیں ہے، وہ ہو کر رہیں گے، اور جن چیزوں کا اللہ نے وعدے کیا وہ بھی کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ جو فاسق ہے اس کو ضرور سزا ہوگی، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اوجیبا، تو ان کے اس عقیدے کا جواب دیا گیا ہے اور اس استدلال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ فاسقوں کو جو عذاب ہوگا وہ عدم معافی کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو تب اس کو عذاب ہوگا۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ فاسقوں کو عذاب دیں گے، وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی اپنے گناہوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اور جب معاف کر دیا تو پھر سزا کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو جو وعیدی یعنی استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فاسقوں کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ اللہ نے
کہا ہے کہ میں فاسقوں کو سزا دوں گا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور فاسقوں کو جو سزا ہوگی وہ عدم معافی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تب ان کو سزا ہوگی، کیونکہ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو سب کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ تو دونوں اللہ کے وعدے، تو دونوں کو مد نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس نے معافی مانگی اس کے تو معاف ہو گیا، اور جس نے معافی نہیں مانگی اس کو سزا ہوگی۔ فرماتے ہیں لدلائل، ہماری اس بات کے اور بھی بہت سے دلائل موجود ہے جس کا یہاں پر موقع نہیں ہے کہ ہم ان کو ذکر کریں کہ